السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ پاکستان کی کہانی جو 14 اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی دراصل 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں پاکستان کو اس کی آزادی ایک دن پہلے ہی مل گئی تھی، کیونکہ وہ اسرار ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کے متوقع کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو ہی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے، جبکہ پوری قوم بڑی بے چینی سے ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی اور زنجیر زنی بھی جاری تھی، اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پہ پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں کو راستے میں ہی روک روک کے گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا منظر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی سامان لیے رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت بھی لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پہ قتل عام کا ڈر، اور رش میں کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھو دیا، کتنے ہی ماں باپ کے پیارے ان سے دور ہو گئے، اور کتنی ہی بہنوں کی عزت کو اچھالا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو دشمنوں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پہ جلد سے جلد قدم رکھنے کی۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوائے ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس میں پاکستان کا قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، جو کہ لاہور، کراچی اور پشاور میں موجود تھے۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری دفعہ اپنے ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تو پاکستان میں ایک عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کی طرف گھومنے لگے۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کے غائب ہو گئی اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان ایک خود مختار اور آزاد مملکت میں آنے والا ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز"، اور پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشریات میں ہندی سے اردو کی تبدیلی کا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور لوگ ریڈیو پاکستان کو فون کر کے بھی مبارکباد دینے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار ہر مسلمان بہت بے صبری سے کر رہا تھا، جب سب نے اپنے کانوں سے پاکستان کا پہلی بار آزاد مملکت کا نام سنا، اور اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت چلنے لگی۔ اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ ہم لوگ ہمیشہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں آزادی دی، آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا، اور ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی
ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو غلامی کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر تک کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان ہونے دیا تاکہ ہماری آنے والی نسل آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ میرے پیارے دوستو، اس وطن کی قدر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔